پہلا مرحلہ جہاں سے انسان کی عاقبت خراب ہوتی ہے حب ریاست ہے، حب ریاست۔ اور آسان کروں، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، مقام کی محبت، یہ حب ریاست آدمی کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، ریاست کی محبت۔ میں ایک انجمن میں ایک مدت کے ساتھ سیکریٹری تھا، خوب ہٹا دیا گیا مجھے۔ ایک زمانے سے ایک جگہ اشرا پڑھ رہا تھا، مجھے کہا اگلے سال سے آپ مت آئیے گا۔ دیکھیے، جب تک دینی کام آپ سے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو توفیق خدا کی جانب سے ملی ہے۔ اس پہ بھی شکر کریے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہ دینی کام تو مجھ سے لے رہا ہے، چاہے مسجد میں، چاہے عشرے میں، چاہے جماعت میں۔ کل کے دن اگر آپ آ کر مجھے کہیں مولانا اگلے سال سے آپ کو نہیں آنا ہے، اب یہاں کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے کہ میں یہاں پر جو ذکر کر رہا تھا اپنے آپ کے لیے کر رہا تھا یا مولا حسین کے لیے کر رہا تھا۔ تو یہ فرمانے اگلے سال آپ کو کہ میں مثال میں اپنے ہی آپ پر دوں تو زیادہ مناسب نہیں، تو ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں اور بات بڑی خراب ہو جائے۔ بہر کیفیت توفیق خدا نے آپ کو دیا، بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہیں کہ کل سے آپ مت کریے تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ چلو بھائی ایک ذمہ داری تھی، اگر میں اپنے سے ہٹتا تو کل قیامت میں خدا پوچھتا، اب مجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، خوب جہاں تک میری ذمہ داری تھی میں نے ادا کیا، اب اس کے بعد جو آئے کرے، مجھ سے کیا مطلب ہے، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم تو بالکل بدل جاتے ہیں۔ جس نظام میں، جس سسٹم میں ہم پہلے 10 سال تک کام کرتے ہیں، ہمیں ہٹا دیا جائے تو اب کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے سامنے کہ دیکھو کہیں چندہ دینا، اس مسجد میں مت دینا، تو یہ فرمانے نہیں یہاں مت دینا۔ کیا ہو گیا؟ پرابلم کہاں آیا؟ پرابلم اس کو کہتے ہیں حب ریاست۔ میں ان مرحلوں سے گزر رہا ہوں بہت آسانی کے ساتھ۔ ریاست کی محبت اگر آ جائے، ایک دو تاریخی واقعہ پڑھوں، کیونکہ بعض باتیں بہت عمومی کہی جائیں تو ہمارے ہاں اتنے لیٹسٹ موضوع ہوتے ہیں کہ مجمع جلدی سمجھتا ہے، لہذا ضرورت ہے 1400 سال پہلے کی بات کہی جائے تاکہ کوئی اپنے اوپر نہ لے۔ حسان ابن ثابت، سب نے نام سنا ہے۔ کون ہے یہ شخص جس نے، اگر میں کہوں آغا تشریف فرما ہے کہ خطبہ غدیر کا اگر قالب شعر میں کسی نے ڈھالا ہے تو گویا حسان ابن ثابت نے۔ اس کے اشعار اگر آپ دیکھیے نا تو مضمون و محتوا قول پیغمبر ہے، یعنی خطبہ پیغمبر کو اس نے شعر کے قالب میں ڈھالا۔ کون؟ حسان ابن ثابت۔ معلوم ہے انجام کیا ہوا؟ یہی حسان ابن ثابت جس نے اتنا طولانی قصیدہ لکھا اور بعد میں بھی بڑے اشعار کہے، جسے الغدیر میں مرحوم علامہ امینی نے نقل کیا، اسی شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ شامتاً علیہ، اسی مدینے میں مولا کو برا بھلا کہتا تھا۔ عجیب ہے، اسی مدینے میں مولا کو کیا کہتا تھا؟ مولا کی مذمت کرتا تھا۔ جو خطبہ غدیر کو گویا جس نے نظم کے پیکر میں ڈھالا، وہی انسان کیا کرتا ہے؟ مولا کی مذمت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہاں سے یہ آیا پرابلم تو سمجھ، شروعات کہاں سے ہوئی؟ الغدیر کے قصیدے سے۔ توجہ فرمائیے گا، اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ جان عالم کی مذمت پر۔ بہت توجہ فرمائیے گا، یہ کہاں سے پرابلم کہاں سے آیا؟ ایک بیت کوئی مدح کرتے کرتے برائی کرنے لگے تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو آپ آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ میں ملتا ہے وہ جس دور میں، اب وہ بعض تعبیریں میں نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، ہر چور اچکے کو عہدے اور منصب دیے جا رہے تھے کہ ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ایک جگہ کا منصب ملا تھا۔ مصر کے یہ والی بنائے گئے تھے۔ کہاں کے والی بنائے گئے تھے؟ مصر کے والی۔ اب جب مولا کائنات کے ہاتھ میں ظاہری حکومت آئی نا، تو علی جو ہے حکم خدا کو نافذ کرنے میں
کوئی مصلحت اور سیاست اپنی نہیں جانتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ علی والوں کو بھی خوب معلوم ہونا چاہیے، ہاں آپ کو بھی خوب معلوم ہونا چاہیے۔ جو آپ کے ذہن میں بڑی بڑی باتیں ہیں نا، یہ جو کبھی کبھار ہم لوگ ٹکرا دیتے ہیں کہ وہاں سے خدا کہے گا جہنم میں ڈالو اور یہاں سے مولا کہیں گے نہیں نہیں، یہ ٹکراؤ مولا اور خدا میں نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار آپ کے خطیب اور شاعر کا ٹکراؤ ہے، اس سے زیادہ مولا اور خدا کا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وہ چاہتے ہی وہ ہیں جو خدا چاہتا ہے، لہذا ان کی مرضی خلاف رضائے خدا نہیں ہوتی، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مولا نے انہیں ہٹا دیا، کیوں ہٹا دیا؟ شاعر اچھے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل کے دن تم سے جہاز اڑوایا جائے، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ خطیب اچھے ہو، بولتے اچھا ہو، اس کا مطلب نہیں کہ تمہیں ممبر پہ بٹھایا جائے۔ میرے جملوں پہ توجہ فرمائیے گا۔ بولتے اچھے ہو، ہماری کو علی کیا کہنا، مزہ آ گیا، بولتا اچھا ہے، خوب کیا بولتا ہے یہ اہم ہے۔ تھوڑا سے ہکلا کے بولے گا لیکن صحیح بولے تو چلے گا، بہت توجہ فرمائیے گا، یعنی ہاں تھوڑا سے جملے صحیح نہیں ہوں گے، الفاظ کی نشست و برخاست ایسی ہوگی لیکن صحیح بولے گا وہ چلے گا۔ تو مولا کے یہاں تو برداشت، شعر اچھا کہتے ہو لیکن والی تھوڑی نہیں ٹھیک ہو، مدبر تھوڑی نہیں ہو، تدبیر تھوڑی نہیں آتی، ہٹا دیا۔ الغدیر میں جملہ ملتا ہے کانا عثمانین بعد ما کانا علوین، وہی حسان ابن ثابت جو ایک زمانے تک علوی تھا وہاں سے ہٹانے کے بعد عثمانی ہو گیا۔ تو جو فرمانے یہ کیا ہے؟ یہ حب ریاست۔ اگر یہ حب ریاست نہ ہو، خدا کی قسم ابھی چیک کر لیں اپنے آپ کو، میں اپنے کو چیک کروں، آپ اپنے کو چیک کریے، بہت آسان ہے۔ حضرت کا ظہور ہو جائے اور حضرت مجھ سے آ کر کہیں کہ ارے تمہیں ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے، تم جاؤ کچھ اور کام کرو، یہ ممبر کسی اور کے لیے چھوڑو۔ اب وہاں پر میرا امتحان ہے کہ میں کہوں عجب اچھا خاصا مجمع سن رہا تھا، لوگ تعریفیں کر رہے تھے، یہ کون آ گئے جو مجھے یہاں سے ہٹا رہے ہیں؟ اب وہاں اگر ہٹ جاؤں تو مولائی ہوں، بیٹھا رہوں تو منافق۔ یہ مرحلہ ہے جو طے کرنا پڑے گا ہمیں، آپ کو یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ آپ بھی دیکھیں مولا ہٹا دیں، کہا نہیں صدر نہیں دے سکتے انجمن کے، تم چلو چپل اٹھاؤ، وہ جو چپل اٹھا رہا تھا چلو تم صدر بنو۔ اب وہاں ہمارا امتحان ہے۔ ارے اچھی خاصی دکان چل رہی تھی، یہ کون آ گیا؟ ایسے ہی لوگوں نے اماموں کا انکار نہیں کیا ہے۔ امامت کے انکار کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام عادل ہوتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر تو جارجرداق نے کہا قتلا علی فی محراب عبادت ہی لشدت عدل۔ علی نے اس وجہ سے علی کی شہادت واقع ہوئی کہ علی کی عدالت بہت تھی، ورنہ علی نے کیا کیا تھا، کس کا کیا بگاڑا تھا؟ علی عدالت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔